دو اجلاس ہیں جس کے حوالے سے میں سب سے پہلے ذرا خبر شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. پاور ڈویژن کی جانب سے پیش کیے گئے مجوزہ توانائی بچت پلان پر بحث کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے مارکیٹس کے ٹائمنگز جو ہیں وہ تبدیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تجویز دے رہے ہیں, چھٹیوں کے حوالے سے تجویز دے رہے ہیں, ریسٹورنٹس کو جلدی بند کرنے کے حوالے سے تجویز دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے آبویسلی اس کی کیبنٹ سے اپروول لینی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اجلاس بھی ہوا ہے کابینہ کا. اور پی ٹی آئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی حکومت نے سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا. تو انہوں نے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی لگا دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ کل پنجاب کی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کی صدارت میں, اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے گی. یہ خبر بھی ابھی سے ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بیان سامنے آیا ہے وزارت اطلاعات و نشریات کا, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی مالی ایمرجنسی لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کسی ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے وہ لائی جائے. مہر بخاری صاحبہ انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکچولی یہ بھی ڈسکشن میں آ رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ جناب ملک میں مالی ایمرجنسی لگا دی جائے, اور اگر مالی ایمرجنسی لگائی جاتی ہے تو پھر الیکشنز بھی پوسٹ پون کیے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں وزارت اطلاعات و نشریات کا ایک بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مالی ایمرجنسی لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. کابینہ ڈویژن کے نام سے جاری کردہ مجوزہ خط کا حقیقت سے تعلق نہیں. اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. غلط خبروں کا پھیلانا غیر قانونی نہیں, غیر اخلاقی بھی ہے. ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ایسی خبروں کو مسترد کرے. اچھا, اس سارے معاملات کے اندر ایک اور خبر بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اینکر پرسن ہے ہم نیوز کے اوپر سمر عباس صاحب, ان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا مفتاح اسماعیل کے خلاف انضباطی کارروائی پر غور. مفتاح اسماعیل کے حکومتی معاشی پالیسیز کے خلاف بیانات نہ رکے تو پہلے شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا, جس کے بعد پارٹی رکنیت معطل ہوگی. ذرائع مسلم لیگ نون, یہ خبر جو ہے انہوں نے شیئر کی. میں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ یہ سمر صاحب کی خبر میرے خیال میں کافی حد تک درست ہے. یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت مفتاح اسماعیل صاحب سے جو ہے وہ کافی ناراض ہے, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ریسنٹلی انہوں نے انٹرویوز کے اندر ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں بڑا اپنا مطلب کلیئر کٹ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اینڈ ہی از ناٹ کمفرٹیبل. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مفتاح اسماعیل جب ایکچولی وزیر خزانہ تھے تو موجودہ جو قیادت ہے, یعنی کہ خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب لندن سے جب وہ موجود تھے تو وہ خود بھی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کی پالیسیز کے اگینسٹ بیانات دیتے تھے, وچ واز کوائٹ امبیرسنگ. مطلب آپ کا ایک ہی پارٹی سے تعلق ہے اور آپ اپنے ہی وزیر خزانہ کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کر رہے تھے. اب یہ بھی ریسیپروکل ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی ریسیپروکل ہو رہا ہے. اب ظاہری بات ہے مفتاح اسماعیل تو وہاں پہ نہیں ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے نا, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھتی تھی تو انہوں نے مفتاح اسماعیل کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا. اس وقت بہت ٹف ٹائم دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب تو یہاں پہ تھے بھی نہیں, وہ تو لندن میں موجود تھے, لیکن مفتاح اسماعیل نے بڑا ٹف ٹائم گزارا تھا. اور اس کے بعد جس ان سیریمونیسلی ان کو جس طرح ہٹایا گیا, اٹ واز کوائٹ شاکنگ, امبیرسنگ, کہ ایک شخص جس نے کڑوے گھونٹ پیے آپ کے لیے سارا کچھ, مطلب مسلم لیگ نون کو جو بھی پرابلمز ہو رہی تھیں وہ مفتاح اسماعیل نے فیس کی. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک پریس کانفرنس میں تو ایکچولی وہ رو بھی پڑے تھے وہ معاشی صورتحال کی وجہ سے. ظاہری بات ہے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, تو اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ جو ہے سارا کا سارا مفتاح اسماعیل پہ ڈال دینا میرے خیال میں کچھ ناانصافی ہوتی ہے, زیادتی تھی یہ. لیکن بہرحال اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر یہ کھینچا تانی چل رہی ہے, ہم نے سوچا یہ بھی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سلیم صافی صاحب سینئر اینکر پرسن, انہوں نے لکھا اسحاق ڈار کو مسلط کر کے میاں نواز شریف نے اپنے اور معیشت کے ساتھ بڑا ظلم کیا. ڈار صاحب وہی کر رہے ہیں جو اسد عمر اور شوکت رین نے کیا, اپنی ذات کی مارکیٹنگ میں لگے ہیں. شاید ساتھ مفتاح اسماعیل کی دل سے نکلنے والی آہ بھی کام دکھا رہی ہے, اس لیے ڈار سے ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. تو جو بیسکلی خاتون وزیر کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی وہ پٹھا پڑ رہا ہے کہ سلیم صافی صاحب بھی جو ہیں وہ ڈار صاحب کے خلاف بول رہے ہیں, اور ہم تو آلریڈی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کر ہی چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب, وہ یہ کہ فیصل واڈا صاحب نے سینٹ کی رکنیت سے باقاعدہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے آج اپنا استعفیٰ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو پیش کیا. صادق سنجرانی نے فیصل واڈا کا یہ استعفیٰ منظور کر لیا اور فیصل واڈا کی نشست کو اب خالی قرار دے دیا گیا ہے.
یہ بیسکلی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جو ہے فیصل واڈا صاحب نے استعفیٰ دیا ہے. اس کے بعد فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا میں نے بطور سینیٹر اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو پیش کر دیا ہے. یہ سیٹ عمران خان کی امانت تھی. اخلاقی طور پر اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اپنا فرض ادا کر دیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد عمران خان سمیت تمام کولیگ سینیٹرز کا شکر گزار ہوں. سیاسی جدوجہد جاری رہے گی. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی جس کی وجہ سے یہ سیٹ گئی ہے. یہ کوئی قربانی نہیں ہے, اس میں کوئی قربانی والی کسی قسم کا کوئی عنصر نہیں ہے. یہ ایک سزا ہے. یہ ایک سزا کے نتیجے میں یہ سیٹ جو ہے یہ خالی ہوئی ہے. یہ ذرا اس کو کلیئر کر لیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب کی جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی. سیاسی صورتحال اور پنجاب کی صورتحال پر بات چیت ہوئی. اعتماد کے ووٹ اور 2 جنوری کو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے متعلق جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہوئی ہے اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس میں عمران خان صاحب نے 100% حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے, اندر کی خبر یہ ہے کہ اس اجلاس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کیا اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں لینا. عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پی ٹی آئی کے 178 اور کاف لیگ کے 10 لوگ ارکان جو ہیں وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں. اور عمران خان صاحب نے حاضری یقینی بنانے کے لیے ٹاسک جو ہے عثمان بزدار کو سونپ دیا ہے. اللہ خیر ہی کرے, اللہ خیر ہی کرے. 2 جنوری کو اجلاس منعقد ہوگا اور اس میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. عمران خان صاحب حاضری کی بنیاد پر اعتماد کے ووٹ کا جو ہے وہ تاریخ کا فیصلہ کریں گے. سابق ڈپٹی اسپیکر اور چودھری مسعود اعتماد کے ووٹ میں ساتھ نہیں دیں گے. چودھری مسعود نے اسپیکر کو استعفیٰ بھجوایا ہوا ہے, تاہم استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے. چودھری مسعود احمد جو ہیں وہ پی پی 257 سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے تھے. انہوں نے استعفیٰ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا تھا. چودھری مسعود کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانبدارانہ رویے سے دل برداشتہ ہو کر وہ اپنے منصب سے مستعفی ہو رہے ہیں اور اپنے حلقے کے ساتھ بار بار کی گئی زیادتیوں جبکہ ترقی اور انتظامی امور میں فرق رکھنے پر استعفیٰ جمع کروا رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو میں یہ خبر بھی دے دوں کہ منس الہی جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. بڑا حیران کن مطلب یہ ڈپارچر ہے کہ اس موقع کے اوپر جب ایکچولی سب کی ضرورت ہے, خاص طور پہ منس الہی کی, کیونکہ منس الہی جو ہے وہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان برج کا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر منس الہی جو ہے اور ساتھ ساتھ حسین الہی بھی, دونوں ہی دنیا ٹی وی نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اب ان کی واپسی کب ہوتی ہے؟ موسٹ پرابلی شاید 2 جنوری سے پہلے ہو سکتا ہے نیو ایئر کے لیے گئے ہوں. اکثر سیاستدان جو ہے وہ باہر نیو ایئر منانے کے لیے بھی جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منس ہی گئے ہوں گے, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں لوگ جاتے ہیں نیو ایئر منانے کے لیے بھی باہر جاتے ہیں. میں بھی ایک دن جاؤں گا انشاءاللہ, میں بھی ملک سے باہر جاؤں گا ایک دن نیو ایئر منانے کے لیے. خیر, ایک میری یہ خواہش ہے, دوسری میری خواہش ہے کہ میں نے بڑے ہو کے کامران خان بننا ہے. یہ 2 میری خواہشات ہیں اور میں انشاءاللہ اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ دنوں رات میں محنت کروں گا.